السلام علیکم جی. فائنلی ایف پی ایس سی کے جانب سے سی ایس ایس 2020 کا فائنل رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے. عام طور پہ جی فائنل رزلٹ جون کے مہینے میں اناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن اس بار رزلٹ مئی کے سٹارٹ میں ہی اناؤنس ہوا. یہ فائنل رزلٹ ہے. جن کو نہیں پتا، اس سے پہلے جو رزلٹ آیا تھا وہ ریٹن پارٹ کا رزلٹ تھا، اور یہ رزلٹ الوکیشن کا رزلٹ ہے کہ انٹرویو میں کون سے بچے پاس ہوئے، کن کی الوکیشن ہوئی، وہ والا رزلٹ ہے. یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے. جن فیملیز کے بچوں نے سی ایس ایس کو فائنلی پاس کر لیا، الوکیٹ ہو گئے، ان سب کو میری طرف سے، غلام مرتضیٰ ڈہر کی طرف سے کانگریچولیشنز. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ اپنے زندگی میں آنے والے دنوں میں جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو نبھا پائیں. سب سے پہلے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو ان کو میں بتاتا چلوں، میں غلام مرتضیٰ ڈہر سی ایس ایس کے بچوں کو کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس پڑھاتا ہوں. آپ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے جس پہ رابطہ کر کے آپ آن لائن کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی اس چینل کے اوپر میں گلوبل پالیٹکس، کرنٹ افیئرس، انٹرنیشنل ریلیشنز، پاکستان افیئرس، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس کوالیفائرس ہیں ان کی جرنی کو بھی شیئر کیا جاتا ہے. ان کو بلا کے ان کی سٹوری ایسپرنٹس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ موٹیویٹ ہو سکیں. سو جی لانگ ٹرم میں اپنے فائدے کے لیے چینل کے ساتھ سبسکرائب کر کے جڑ جائیں، جیسے آگے آنے والے ویڈیوز، لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں. یہاں پہ جی ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ واٹس ایپ کا نمبر جس پہ آپ آن لائن کلاسز کے لیے رابطہ کرتے ہیں، یہ میرا کوآرڈینیٹر ہینڈل کرتا ہے، اور اس کو میسیجز آتے رہے کہ غلام مرتضیٰ لسٹ میں نام ہے، کیا یہ سر غلام مرتضیٰ ڈہر ہیں؟ جی نہیں، یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہیں، نام سیم ہے. آئی ہوپ یہاں پہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی. بلکہ فیوچر میں انشاءاللہ میں غلام مرتضیٰ ڈہر ان غلام مرتضیٰ صاحب کو جو سندھ رورل سے ہیں اور فارن سروس آف پاکستان میں لوکیٹ ہوئے ہیں، ان کو چینل پہ بلایا جائے اور آپ کے ساتھ ہی اپنی جرنی شیئر کریں. سب سے پہلے جی سی ایس ایس 2020 کے فائنل رزلٹ میں ٹاپرز کی بات کریں، کیونکہ ہر سال ٹاپرز آپ کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کی سٹوریز سے، ان کی جرنی سے آپ لوگ سیکھتے ہیں. سی ایس ایس 2020 کے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ماہین حسن نے. ان کے لوکیشن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ میں ہوئی ہے. ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے. سی ایس ایس پاس کرنے سے پہلے بھی یہ گورنمنٹ جاب ہولڈر تھیں. 2011 سے یہ بلاگ لکھتی رہی ہیں اپنا، یعنی لکھنا ان کی ہابی رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ 2015 کے سی ایس ایس ٹاپر تھرڈ پوزیشن ہولڈر اخلاق اللہ طرار، یہ ان کی وائف ہیں. سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں یاسر نذیر، ان کی بھی الوکیشن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ہوئی ہے. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے تزیم ظفر صاحبہ نے، یہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی الوکیشن بھی پاس گروپ میں ہوئی ہے. بائی پروفیشن یہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے کیس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاسٹ میں ان کی سسٹر بھی سی ایس ایس میں پوزیشن ہولڈر رہی ہیں. یہاں پہ جی سی ایس ایس 2020 کے جو ٹاپرز ہیں ان میں کامن بات یہ نظر آتی ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کے اپنے قریبی مینٹورز تھے، ایک کے اپنے ہسبینڈ اور ایک کی اپنی سسٹر، اور دونوں کے کیس میں ٹاپرز. سو آپ کی سی ایس ایس کی جرنی میں گائیڈنس اور مینٹورشپ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور جی ایز پر دا ٹریڈیشن آف دس یوٹیوب چینل، سی ایس ایس کے جو بھی ٹاپرز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور کبھی کبھار فورتھ پوزیشن ہولڈر بھی، تو ان کی ڈی ایم سیز یعنی مارک شیٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جیسے لاسٹ ایئر کیا گیا، اس سے پہلے بھی کیا گیا. تو ان کی مارک شیٹ آپ کے سامنے اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ آپ اسکورنگ ٹرینڈ کو سمجھ پائیں، ایگزامنر کی اپروچ کو سمجھ پائیں. مارکس کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا، کسی ایک کینڈیڈیٹ کی ایبلٹیز کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اس کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا، صرف اور صرف ٹرینڈز کو سمجھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ 2020 کے ٹاپرز کی بھی مارک شیٹس کو آنے والے دنوں میں ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جیسے آپ اس ایگزام کو لے کے اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنا پائیں. یاد رہے جی سی ایس ایس کا ہر سال جب رزلٹ آتا ہے تو ملٹیپل اکیڈمیز ایک ایک کینڈیڈیٹ کا نام لے کے کلیم کرتی ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سی ایس ایس کی جرنی میں ایک ایسپرنٹ ملٹیپل اکیڈمیز کے چکر لگاتا ہے عام طور پر، اور آخر کار آپ جب اپنا
پرسنل پلان بناتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں جو آپ کی اسکلس اور آپ کے اسٹرینتھ کے مطابق ہوتی ہے، تو وہی آپ کے لیے ورک کرتی ہے. تو آپ کا پرسنل ایفرٹ زیادہ میٹر کرتا ہے. اکیڈمیز تو بس انیشیل گائیڈنس کا کام کرتی ہیں. کسی اکیڈمی نے اگر یہ کہہ دیا کہ اس انڈیویجول کو CSS تو ہم نے کروا دیا، وہ ایک ایکسٹریم لیول کا کلیم ہوتا ہے میری نظر میں. یہاں پہ CSS 2020 کے فائنل رزلٹ کے اسٹیٹسٹکس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو آبزرویشنس ہماری یہ رہی کہ ٹاپ 40 میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 40 میں لسٹ میں سندھ سے کوئی نہیں، آزاد جموں کشمیر سے کوئی نہیں، ٹاپ 115 میں KPK سے کوئی نہیں، اور ٹاپ 231 میں GB سے کوئی نہیں. ان آبزرویشنس کے علاوہ یہ فیکٹس FPSC کی طرف سے ہمارے سامنے آئے ہیں. CSS 2020 میں 18,553 کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں، اور جن میں سے صرف اور صرف 376 نے ریٹن کوالیفائی کیا، اور ان ریٹن کوالیفائرس میں سے 364 نے وائوا کو کوالیفائی کیا. اور آخر میں جو پاسنگ ریشو بنتا ہے دیٹ از 1.962%، یعنی ہر سال ڈیکریز ہوتے جا رہا ہے پاسنگ ریشو. 2019 میں پاسنگ ریشو 2.5% تھا، لیکن اس سال اور بھی زیادہ کم ہو گیا پاسنگ ریشو. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، کیونکہ جی یہ جو 364 کینڈیڈیٹ وائوا کو کوالیفائی کرتے ہیں، ان میں سے صرف 221 کی الوکیشن ہوتی ہے، یعنی ان کو گروپس الوکیٹ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ 100 سے زیادہ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کی الوکیشن نہیں ہوئی اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی. یہ صورتحال ہے. لیکن جی CSS کے لاسٹ 2-3 ایئرس کے فائنل ریزلٹس میں ایک حیران کرنے والا ٹرینڈ نظر آتا ہے. پاسٹ میں ایسا مانا جاتا تھا کہ CSS کے انٹرویو میں آپ کے مارکس تو کم آ سکتے ہیں لیکن فیل ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. لیکن 2018 میں ہم نے دیکھا کہ 2 کینڈیڈیٹس وائوا نہیں کوالیفائی کر پائے. 2019 میں ہم نے دیکھا 7 کینڈیڈیٹس وائوا کو کوالیفائی نہ کر پائے. اور اس سال 2020 میں 12 کینڈیڈیٹس انٹرویو میں فیل کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کینڈیڈیٹ جو اعزا ارشد ہیں وہ ایبسنٹ تھی، کیونکہ یہ لاسٹ ایئر کی ٹاپر ہیں. ان کی DMC بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے جس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، وہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. باقی یہ جو 11 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انٹرویو میں فیل کیا گیا ہے. یہ ایسا ٹرینڈ ہے جو ایسپرنٹس کو پریشان کرتا ہے. پہلے آپ کا فوکس ریٹن پارٹ میں اچھا اسکور کرنے کے اوپر ہوتا تھا. اگر آپ نے ریٹن کو اچھے سے کریک کر لیا لیکن آپ کو وائوا میں فیل کر دیا جائے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جو CSS کے کینڈیڈیٹ ریٹن پاس کرنے کے بعد انٹرویو کی تیاری خود سے ہی کرتے تھے، وہ پھر اب اکیڈمیوں کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور زیادہ تر آبادی. یہاں پہ جی ایک اناؤنسمنٹ، CSS 2022 میں جو ایسپرنٹس اپیئر ہونے والے ہیں ان کے لیے پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس کے آن لائن کلاسز کی رجسٹریشن جاری ہے. اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں، آپ کو میرا کوآرڈینیٹر گائیڈ کر دے گا کہ کلاسز کب ہونی ہے، اور اس ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے پورے میکینزم کو سمجھ لیں. جی کنکلوڈنگ ریمارکس. سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے CSS 2020 میں CSS کو کریک کر لیا، ان کی الوکیشن بھی ہو گئی، تو وہ سمجھ لیں کہ CSS پاس کرنا جتنی آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو اس سے بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو جس بھی پوسٹ پہ رکھا جائے گا آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ ڈیلیور کریں. آپ ریسنٹ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں جس میں فردوس عاشق امان صاحبہ ایسی سیالکوٹ سونیا کو ڈانٹتے ہوئے نظر آئیں، فاؤل لینگویج یوز کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود میرے اس چینل کی آڈینس کو چھوڑ کے باقی جگہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے تو لوگوں کے تاثرات اسسٹنٹ کمشنر کی فیور میں نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سول سرونٹ جب آپ CSS پاس کر لیتے ہیں، آپ عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتے، آپ کے اوپر جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو آپ فلفل نہیں کرتے، ایسا پرسیپشن ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو بھی CSS 2020 میں پاس ہوئے ہیں لوگ، آپ سب عہد کر لیں، خود سے وعدہ کریں کہ اللہ نے جو آپ کو کامیابی بخشی ہے
اس کے بدلے میں آپ پوری زندگی اپنی ڈیوٹیز ایمانداری سے نبھائیں گے۔ اور آخر میں جی، جو اسٹوڈنٹس الوکیٹ نہیں ہوئے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ فیل ہوئے ہیں، سیٹس کی کمی کی وجہ سے آپ الوکیٹ نہیں ہوئے۔ جہاں تک کمپیٹنس کی بات ہے، آپ باقی کینڈیڈیٹ کے جتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں، اگر آپ کا یہ آخری اٹیمپٹ تھا، کچھ اسٹوڈنٹس کا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سی ایس ایس پہ دنیا ختم نہیں ہوتی۔ اس ایگزام نے آپ کو ایز این انڈیویڈول بہت کچھ سکھایا ہوگا، اور وہی سیکھ آپ کو زندگی کے باقی کاموں میں بہت کارگر ثابت ہوگی۔ وہ سیکھ، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، کوئی بزنس اسٹارٹ کریں، آپ کے پاس جو سی ایس ایس سے نالج آیا ہے وہ آپ کو زندگی میں بہت ہیلپ کرنے والا ہے۔ یہ آپ بہت جلد ایکسپیرینس کریں گے۔ باقی جو نیو ایسپرنٹس ہیں، جو اس رزلٹ کے ویڈیو کو دیکھ کے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ابھی پریپریشن اسٹارٹ کریں گے، تو جی یاد رکھیں، اس پورے امتحان میں کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تھوڑا کام کرنا ہے لیکن ڈیلی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ریٹن ایگزام ہے تو ریٹن پریکٹس جتنی زیادہ ہو اتنی کریں، خود ہی خود امپروومنٹ آتی جائے گی۔ اگین جو بگنرز ہیں وہ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے میرے کوآرڈینیٹر سے بات کریں، اور کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے اپ کمنگ سیشنز میں آپ چاہیں تو انرول ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ خود تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک پاکستان افیئرس کا ڈیٹیلڈ لیکچر یہ اویلیبل ہے، جس میں میں نے 1 گھنٹے میں تقریباً وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے، جن سورسز کو یوٹیلائز کر کے، جن کتابوں کو یوٹیلائز کر کے، جس اسٹریٹجی کو یوٹیلائز کر کے آپ چاہیں تو گھر میں سیلف پریپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پہ جی اس ویڈیو کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے آنے والے ویڈیوز میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔